رب زدني علما. رب زدني علما. الحديث 28 عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. عن ابی نجیح العرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ، ابو نجیح عرباض بن ساریہ کہتے ہیں کہ پیارے رسول نے ہم سب کو وعظ فرمایا، نصیحت فرمائی، ایسی نصیحت کی وجلت منها القلوب وذرفت منها العیون۔ اصطلاحی طور پر بھی عام دروس کو درس کہتے ہیں، لیکن جب خاص جس میں ترغیب اور ترہیب کا ذکر ہو، لوگوں کے دلوں کو نرم کرنے کی بات ہو، تو اس کو کہیں گے وعظ۔ وعظ کہتے ہیں وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اے اللہ کے رسول ان کو نصیحت کیجئے اور مؤثر انداز سے، قُلْ لَهُمْ قَوْلًا بَلِيغًا، مؤثر انداز کا کلام ان کے سامنے رکھیں تو اس سے دل کو نرمی آئے گی اور متاثر ہوں گے۔ دیکھیے کہہ رہے ہیں وجلت منها القلوب، ایسی نصیحت کی کہ ہمارے دل کانپ اٹھے، ہمارے دل کانپ اٹھے۔ وذرفت منها العیون، جب دل نرم ہوگا خاص طور پہ اللہ سے ڈر کر کے، تو آنکھیں بہہ پڑیں گی۔ واقعی جیسا کہ حدیث میں ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ دے گا، منہم رجل ذکر اللہ خالیا، اکیلے بیٹھا تھا، کوئی ریا نمود کی بات نہیں ہے، اللہ کو یاد کیا خلوت میں، ففاضت عیناہ، اس کی آنکھیں بہہ پڑیں۔ اس کا معنی ہے یا تو اللہ کا فضل ذکر کر کے خوشی کے آنسو نکلے، یا اللہ کے خوف سے کوئی گناہ یاد کیا اور اللہ کے خوف کا آنسو، غم کا آنسو نکلا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑا قیمتی آنسو ہوتا ہے۔ یہاں صحابی کہتے ہیں کہ ہمارے دل ڈر گئے۔ وجل کہتے ہیں جیسے کہیں آپ کسی چمڑے کے اوپر انگارہ ڈال دیں تو وہ فوری طور پر پھول آتا ہے، گویا دل میں اتنا اثر ہوا خوف کا کہ ہمارے دل کے اندر گھس گیا۔ وجلت منها القلوب، معنی یہ ہے کہ ہمارے دل کانپ گئے، ڈر گئے۔ وذرفت منها العیون، اور ہماری آنکھیں بہہ پڑیں۔ فقلنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کأنہا موعظۃ مودع، ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کی یہ نصیحت ایک رخصت کرنے والے آدمی کی نصیحت ہے، گویا آپ ہم سے اب رخصت ہونے والے ہیں۔ سبحان اللہ، پیارے رسول نے نہیں فرمایا کہ نہیں رخصت ہونے کی بات نہیں ہے، آپ نے گویا اقرار کیا اس کا۔ صحابہ کرام، اب ظاہر بات ہے ایک عمر ہو گئی، پیارے رسول نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ان عبدن، مجلس مبارک میں فرمایا، ان عبدن خیرہ اللہ بین الدنیا و بین ما عندہ فاختار ما عند اللہ، اللہ کے ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ دنیا پسند کرتے ہو یا آخرت پسند کرتے ہو، فاختار ما عند اللہ، اللہ کے پاس کی نعمتوں کو اختیار کیا۔ حضرت ابوبکر رونے لگے، سمجھ گئے کہ پیارے رسول جو ہیں وہ خود اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں اب آپ کے چل چلاؤں کا وقت ہے، دنیا میں زیادہ دن نہیں رہیں گے۔ دوسرے لوگ کہتے ہیں ما لہذا الشیخ یبکی،
پیارے رسول نے کسی بندے کی خبر دی، کسی دنیا کے کسی بندے کی، تو یہ کیوں رو رہے ہیں حضرت ابوبکر؟ لیکن کچھ ہی دنوں میں معلوم ہو گیا کہ پیارے رسول کی وفات کا دن ہے۔ جب پیارے رسول کی وفات ہوئی تب ہم سمجھے کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سمجھ صحیح تھی۔ اسی طرح حضرت عمر نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا، لوگوں سے پوچھا، بخاری شریف میں ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا عبداللہ ابن عباس 13-14 سال کے لڑکے بڑے بوڑھوں کے ساتھ حضرت ابوبکر عمر کی مجلس میں مشورے کے لیے بیٹھتے ہیں، ہمارے بچے کیوں نہیں بیٹھتے؟ تو حضرت عمر نے کہا انکم تعلمون حیثما ہوا، ان کی حیثیت تمہیں معلوم ہے۔ ایک مرتبہ تب وہ ان کی حیثیت، ان کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک، اے اللہ کے رسول جب فتح مکہ ہو جائے اور لوگ جوق در جوق دین میں داخل ہو جائیں تو آپ کا کام یہ رہ گیا، سبح بحمد ربک واستغفرہ، تسبیح کیجئے، اللہ سے استغفار کیجئے، بس۔ تو پوچھا ہر ایک سے، تو کہا اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہا ہے کہ فتح مکہ ہو جائے تو ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ عبداللہ ابن عباس کیا کہہ رہے ہو؟ کہتے ہیں میں نے اس سے یہ سمجھا ہے اجل رسول اللہ، کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت دنیا سے جانے کا قریب ہو گیا۔ تو اسی طرح یہی اندازہ انہوں نے اس میں بھی لگایا کأنہا موعظۃ مودع، جیسے آپ ہمیں رخصت کر رہے ہیں۔ رخصت اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے کچھ دنوں کے بعد ہم سے جدا ہو جائیں گے، فاوصنا، آپ نے نہیں کہا کہ نہیں میں رخصت نہیں کر رہا ہوں، گویا آپ نے اس کا اقرار فرمایا، فاوصنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہمیں نصیحت کر دیجئے، وصیت کر دیجئے۔ پیارے رسول فرماتے ہیں اوصیکم بتقوی اللہ، اللہ سے ڈرنے کی میں وصیت کر رہا ہوں، والسمع والطاعہ، اور حاکم وقت کی بات سننی اور اطاعت کرنے کی۔ اس میں کوئی شک نہیں، یہ بہت بڑا قاعدہ ہے اسلام کا کہ اگر بادشاہ کے خلاف، حاکم وقت کے خلاف آواز کوئی اٹھا رہا ہے تو اصلاح کے لیے تنہائی میں اس سے جا کر کے کہے، اور بازار میں چیخنا، اخباروں میں اس کا اعلان کرنا اور کچھ، یہ شرعی چیز نہیں ہے۔ شریعت میں یہی ہے، احترام اور ہیبت ایک حاکم وقت کی اسلام میں یہی ہے کہ اس کے احترام کو باقی رکھا جائے۔ اگر کسی نے غلطی کی تو کسی نے اس کی غلطی پر اس کو مطلع ہوا تو سڑکوں پہ چیخ کر کے نہیں، دوسروں کے سامنے بیان کر کے نہیں، جیسا کہ آج کل کیا جا رہا ہے، یہ پورے طور پر شرعی طور پر غلط ہے۔ اگر طاقت ہو تو جا کر کے کہو خلق خدا تمہارے پیچھے بہت کچھ کہہ رہی ہے، یہ کام غلط ہو رہا ہے، اس کی اصلاح کرو، ٹھیک ہے۔ نہیں پہنچ سکتے تو جو شخص ان کے ساتھ بیٹھتا ہے ان کے پاس پہنچا دو، اپنا حق ادا کر دیا تم نے، سمع و طاعہ۔ اور اس کے علاوہ وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ، ایک روایت میں ہے وَإِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ مُجَدَّعُ الْأَطْرَافِ، تَأَمَّرَ کا لفظ ایک چیز انہوں نے ذکر کی ہے اس لفظ کے ساتھ، لیکن جو روایت صحیح ہے وَإِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ، تَأَمَّرَ نہیں، تَأَمَّرَ کے معنی اگرچہ زبردستی کوئی حبشی ناک کٹا، ہاتھ کٹا، پیر کٹا تمہارے اوپر غالب آ جائے، زبردستی امیر بن جائے، تب بھی اس کی اطاعت کرو۔ یہ معنی صحیح ہے اسلامی نقطہ نظر سے، لیکن حدیث شریف کے لفظ میں جو صحیح یہ ہے وَإِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ، اگرچہ تمہارے اوپر امیر ایک حبشی بنا دیا جائے، تم قریشی ہو کر کے اس کے خلاف آواز نہیں اٹھانا، تم اونچے خاندان کے ہو کر کے ان کے خلاف آواز نہیں اٹھانا، کیونکہ کسی بھی حاکم وقت کے خلاف آواز اٹھانے میں خیر کسی حالت میں نہیں ہے۔ جب بھی کسی قوم نے تاریخ میں اس قسم کا کام کیا تو جو منکر یا جو غلط کام اس تلوار اٹھانے یا ان کے خلاف آواز اٹھانے پر دور کرنا چاہتے تھے، اس سے بڑھ کر کے اور برائیوں میں مبتلا ہونا پڑا پوری امت کو۔ یہ تاریخ بیان کی ہے علامہ ابن تیمیہ نے اور دوسرے ائمہ نے بھی، کہ حاکم وقت کے خلاف بغیر ایسی طاقت نہ ہو، ایسی طاقت اگر ہے کہ واقعی آدمی زبردستی غالب ہو سکتا ہے تو پہلے تو باغی ہوگا، یہ چیز آپ رکھیں، پہلے باغی ہوگا، لیکن اگر وہ غالب ہو گیا، اس نے امن کو قائم کر دیا اور پھر آپ کو دین ایمان سے نہیں روک رہا ہے،
تو پھر اس کے خلاف سلسلہ شروع کر دینا کہ نہیں یہ زبردستی آیا ہے، زبردستی اس کو ہٹاؤ، یہ جائز نہیں، کیونکہ قتل و غارت گری کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اسلام کے ہاں، اسلام میں مسلمان کا خون، انسان کا خون بہت ہی اہم ہے۔ وَإِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، لوگوں نے ایک حبشی غلام ہی کو چنا ہے تو آپ اس کو قبول کریں۔ فَإِنَّهُ، یہاں ایک چیز پہ کا بھی اشارہ کر دینا ضروری ہے۔ اللہ اکبر، کچھ لوگ چند آدمیوں کی ٹیم بناتے ہیں، اس میں ایک امیر بن جاتا ہے، اگر اس سے نکلا کوئی تو کہتے ہیں کہ یہ خارجی ہوا۔ امیر کو اپنی امارت کو، امیر جماعت اسلامی ہو یا امیر جماعت فلان ہو، امیر جماعت فلان ہو، اگر اس حدیث کو اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں تو اپنا یہ فہم ان کا غلط ہے، اور پھر اس فہم غلط کی بنا پر جو کچھ وہ کہیں گے ان کا کہنا بھی غلط ہوگا۔ وہ امیر نہیں ہوئے، ایک جیسے امیر ہوتا ہے سفر میں، 3 آدمی سفر کرو، ایک کو امیر بنا لو، لیکن وہ ہر چیز کا مالک نہیں ہوتا ہے کہ جس چیز میں ہمیں چاہے وہ مبتلا کرے۔ پیارے رسول کا حدیث کا، پیارے رسول نے ایک آدمی کو امیر بنایا اور کہا کہ ان کی اطاعت کرنا، تو انہوں نے کہا، جا کر کے سفر میں کہا کہ پیارے رسول نے تمہیں کہا ہے کہ ہماری اطاعت کرو نا؟ کہا ہاں۔ کہا اچھا جاؤ لکڑی جمع کر کے لاؤ، لکڑی جمع کر کے لائے، کہا اس میں آگ لگاؤ، آگ لگائے، پھر کہا انہوں نے کہ اس میں چلو کودو سب لوگ، جلو مرو، تو کچھ لوگ تیار ہو گئے پیارے رسول کے نام پر کہ پیارے رسول نے ہمیں ان کی بات ماننے کا حکم دیا ہے، تیار ہو گئے۔ ان میں سے ایک نے کہا رکو ذرا سا، ہم تو آگ سے بچنے کے لیے پیارے رسول کی پر ایمان لائے ہیں کہ ہم جہنم کے آگ میں نہ جائیں، تو دنیا کے آگ میں کیوں ہم جلیں؟ تو سب رک گئے۔ جب آئے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو انہوں نے کہا کہ ہمارے امیر نے اس طرح کی بات کہی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی رب کی معصیت کی صورت میں کسی بھی مخلوق کی، چاہے باپ ہو، ماں ہو، حاکم وقت ہو، اس کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ اب یہ ہے حقیقت کہ آج کل جو جمعیتیں بنتی ہیں ان کے امیر ہوتے ہیں، ان کے امیر کے لیے یہ دلیل مہیا کرتے ہیں کہ کوئی جیسا بھی ہے اس کے پیچھے چلو گدھے کی طرح، اعتراض نہ کرو۔ وہ درجہ ان کو لیتے ہوئے شرم کرنے چاہیے جو شخص ایسی بات کر رہا ہے، کیونکہ وہ امیر تو وقتی طور پر ہیں چند چیزوں کے، اگر وہ غلط کر رہے ہیں تو کیا ہم ان پر اعتراض کر سکتے ہیں؟ نہیں، ہم کر سکتے ہیں، اور تصحیح حالت کے لیے کوشش بھی کرنا جائز ہے۔ اس امیر کا درجہ ان کو نہیں ملے گا، اور اگر ان کو گرانے کی کوشش جائز طریقے پر کی جائے جس میں خون خرابہ نہ ہو اور نہ ہو، تو صلح سپاٹے سے ان کو ہٹانے کی کوشش کر کے ایک صالح شخص کو لانے کی کوشش کریں، لیکن اگر ان کو ہٹا کر کے پھر اسی طرح کا آدمی آئے تو یہ غلط ہوگا۔ تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جو جماعتیں بنتی ہیں جہاں اسلامی حکومت نہیں ہوتی ہے، وہاں ایک نہیں، 2 نہیں، 50 جماعتیں بن جائیں۔ آج ایک رجسٹرڈ ہوئی تو کل دوسری بھی ہو سکتی ہے، لیکن جہاں اسلامی حکومت ہے وہاں کوئی جماعت نہیں، نہ کوئی حزب، نہ کوئی حزب مخالف، اس کا وجود شرعی نہیں ہے۔ الحمدللہ سعودی عربیہ میں کوئی پارٹی نہیں ہے، جمعیتیں ہیں، جماعت نہیں ہے، جمعیتیں ہیں۔ نہ کوئی ٹیم ایسی ہے کہ وہ حکومت کو سے ٹکرائے یا حکومت کے خلاف تصحیح کی کوشش کرے۔ الحمدللہ ہیئت کبار العلماء ہیں، بڑے علماء کی کمیٹی ہے، اسی طرح شورا میں لوگ ہیں، وہ شریعت کی روشنی میں ان کو یہی کرنا فرض ہے اور اب تک کرتے رہیں۔ ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسی کتاب و سنت پہ قائم رہ کر کے اور قیامت تک آل سعود کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، ان کی حکومت کو محفوظ رکھے۔ جو شخص احسان کرتا ہے اس احسان والے کا شکریہ ماننا واجب ہے۔ یقیناً ان لوگوں نے دین، توحید، کتاب و سنت کی جو خدمت کی ہے، پورے تاریخ اسلام میں 900-1000 سال تک یہ خدمت نظر نہیں آتی ہے۔ الحمدللہ ان کی وجہ سے کتنے لوگ
صحیح توحید سے آشنا ہوئے، بہرحال تو وہاں کوئی جماعت نہیں اور نہ کوئی ٹیم ہے، جمعیت تحفظ القرآن ہے، جمعیت خیریہ ہے جو غریبوں کے لیے مہیا کرتی ہے کھانا پینا۔ ہر شہر میں نوجوانوں، آپ لوگ بھی بنائیے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ ہر شہر میں نوجوانوں کی ایک ٹیم ایسی بھی ہے کہ جمعیت جمع الولائم، ولائم کے معنی بڑی بڑی شادیاں ہوتی ہیں جس میں آدھا کھانا بھی نہیں کھایا جاتا، آدھا پھینکا جاتا تھا پہلے، تو ان کو فوراً فون کیا جاتا ہے اور تھیلیاں لے کے آتے ہیں، تازہ بھر کر کے رات ہی میں لے جا کر کے غریبوں کے ہاں تقسیم کر دیتے ہیں۔ اسی طرح جمعیت تحفظ القرآن ہے جگہ جگہ، جمعیت تزویج، شادی کرانے کی بھی جمعیت ہے وہاں، شادی کرانے کی، دو لڑکوں میں شادی، ایک لڑکا ہے ڈھونڈ رہا ہے، اعلان کرتے ہیں کون ہے اس کو شادی میں دے سکتا ہے، ہمارے پاس اتنی لڑکیاں ہیں اس معیار کی پڑھی لکھی ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ یتیم لڑکی ہے بیچاری، اس کا کوئی نہیں ہے، تو اس کو دارالایتام میں اچھے سے اچھے انداز سے حکومت پالتی ہے، پھر ان کی شادی آپ کبھی اخباروں میں دیکھتے ہیں بیک وقت 10 15 20 کی شادی ہوتی ہے، اور الحمدللہ سب بڑی خوشی سے سب بڑے بڑے لوگ شریک ہوتے ہیں اس میں۔ تو اس طرح کی جمعیت کا ایک امیر ہے، اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس کا کان پکڑ کر کے ہمیں کہنے کا حق ہے کہ بھائی نیک کام کے لیے ہم نے جمعیت بنائی ہے، نہ کہ برے کام کے لیے، اور یہ کہیں کہ نہیں تم لوگ خوارج ہو، یہ ہمارے خیال سے اس طرح کی بات کہنے سے شرم کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ہاں پکڑ ہوگی۔ وَإِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ مُجَدَّى فَإِنَّهُ، ہاں حاکم وقت، خلیفہ وقت اگر غلط کار بھی ہے اپنے طور پر لیکن اسلام اور دین کی حفاظت کر رہا ہے، تو پیارے رسول نے فرمایا اسمع وَأَطِعْ وَإِنْ ضَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ، اس کی بات مانو، اگر تمہاری پیٹھ پہ تمہیں مار کر کے اذیت بھی دے، تمہارا مال بھی چھینے، لیکن ان کے خلاف ہاتھ طاعت کا نکاح کھینچ کر کے اور لوگوں کو کہیں کہ نہیں ان کے خلاف ہم بغاوت کریں، یہ جائز نہیں ہے شریعت میں، یہ شریعت کا نقطہ نظر ہے۔ اور اسی کو ہم کہیں گے کہ کہیں بھی مسلمان رہیں اپنی اس شریعت پر عمل کریں، غیر مسلم ملک میں ہوں یا مسلم ملک میں ہوں۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔